بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم قاہران، امید ہے سب خیریت سے ہوں گی۔ خداوند سب کا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی قاہران، ہم نے اس دن چھٹیوں سے پہلے ہمارا جو سلسلہ تھا درس کا وہ اتباق پر مکمل ہو گیا تھا۔ ہم پڑھ رہے تھے حروف کی صفات، اس میں سے ہم نے 6 اور 7 پڑھی تھی۔ آج ہم نے پڑھنی ہے 8۔ انفتاح۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اتباق۔ اتباق کی جو ضد ہے وہ انفتاح ہے، اور اتباق کے کیا معنی ہے کہ ایک سطح کا دوسری سطح کے ساتھ چمٹ جانا، یعنی حروف کو ادا کرتے وقت، حرف کو ادا کرتے وقت ہماری جو زبان کا آخری حصہ ہے وہ ہمارے تعلق کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اتباق۔ اور اس کی وجہ سے ہمارا جو منہ ہوتا ہے اس کا حجم زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو حروف ہوتے ہیں وہ موٹے ادا ہوتے ہیں۔ اور اتباق میں کون سے حروف ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں، صاد، ضاد، طا اور ظا۔ اسی طرح انفتاح جو ہے وہ اتباق کی ضد ہے۔ انفتاح اتباق کی ضد ہے، اور انفتاح میں اتباق میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایک سطح کا دوسری سطح سے، ایک سطح دوسری سطح سے چمٹ جاتی ہے، بالکل مل جاتی ہے، ایسے کہ ان کے درمیان میں فاصلہ نہیں رہتا۔ اور انفتاح ہوتا ہے کھلنا اور پھیلنا، ٹھیک ہے، یعنی کھلنا اور پھیلنا، جو چیز پھیلتی جاتی ہے۔ اور اصطلاح تجوید میں، اور اگر ہم تجوید میں انفتاح کو دیکھیں تو اس کا یہ ہے کہ حرف کو ادا کرتے وقت، حرف کے تلفظ کے وقت زبان کی سطح کا تعلق سے، اتباق میں زبان کی سطح تعلق کے ساتھ جڑ جاتی ہے، مل جاتی ہے، لیکن انفتاح میں زبان کی سطح تعلق سے بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ اور انفتاح میں وہ سوائے حروف اتباق کے صاد، ضا، طا اور ظا، ان 4 حروف کے علاوہ باقی تمام حروفوں میں انفتاح کی صفت پائی جاتی ہے۔ آگے یہ مشق اور سوالات ہیں، یہ سوالات ہیں اور یہ آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور لکھ کر آپ نے سینڈ کرنے ہیں۔ صفات حروف کی تعریف کیجیے اور ان کا فائدہ بیان کیجیے، یعنی اگر حروف کی جو صفات ہیں ان کی ایک تو آپ نے تعریف لکھنی ہے، یعنی جو صفات حروف ہے اس کی آپ نے تعریف لکھنا ہے جو اوپر ہم پڑھ چکے ہیں، اور حروف کی صفات کو پہچاننے کا کیا فائدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ متضاد صفات کی کیا تعریف ہے اور یہ مجموعی طور پر کتنی صفات ہیں۔ متضاد صفات یعنی وہ صفات جن کی کوئی ضد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مجموعی طور پر ویسے 5 ہے، لیکن اپنی متضاد، اپنی ازداد کے ساتھ مل کر یہ کل 10 بن جاتی ہیں۔ اسی طرح صفت جہر اور حمز کی وضاحت کیجیے اور حروف حمز کو تحریر کیجیے۔ پہلے تو آپ نے صفت جہر اور حمز لکھنی ہے، ان کی تعریف لکھنی ہے، اور پھر آپ نے وہ حروف لکھنے ہیں جن کے اندر صفت حمز پائی جاتی ہے۔ چوتھا سوال، صفت شدت کی تعریف کریں، یعنی شدت وہ حروف جن میں پہلے آپ نے صفت شدت کی تعریف لکھنی ہے، شدت کی تعریف کیا، اور پھر آپ نے وہ حروف لکھنے جن میں شدت کی صفت پائی جاتی ہے۔ اس طرح 5ویں میں صفت استعلاء کی تعریف کرنی ہے اور حروف استعلاء کو لکھنا ہے۔ اب یہ جو 6واں سوال ہے اس میں انہوں نے یہ بریکٹ میں آپ کو حروف دیے ہوئے ہیں، اب ان میں سے آپ نے ان حروف کو دیکھنا ہے کہ یہ حروف کون کون سی صفات میں مشترک ہیں، یعنی ایک صفت میں یہ کتنے، یعنی طا اور تا جو ہے یہ کون سی صفت میں پائی جاتے ہیں، یہ دونوں کون سی صفت میں مشترک ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ حروف استعلاء ہیں، جیسے حروف اتباق ہیں۔ اب یہ جو طا ہے یہ حروف اتباق میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہ ایک اور بھی حروف استعلاء ہیں جن میں موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، ان میں بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ نے ان کو لکھنا